حق اللہ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں جی آج کی ویڈیو کے ساتھ۔ KSE 100 انڈیکس 1,13,658.50 پوائنٹ پر کلوز ہوا، -533.73 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ، جو کہ پرسنٹیج میں -0.47۔ دن کے اندر اس نے لو لگایا 1,13,418.52 کا اور تقریباً اسی کے قریب کلوزنگ دی اور ہائی 1,15,093 پوائنٹ کا، اور والیوم دیکھیں تو 16,53,26,851 کا ہے۔ والیوم کافی کم جنریٹ ہوا آج کے دن جی۔ ایکٹیو سٹاکس کی بات کریں تو سوئی صدرن لوور لاک لگ گیا تقریباً، اور کے الیکٹرک نے آج پرفارم کیا بہت بڑے لمبے عرصے کے بعد کہہ سکتے ہیں آپ، اور DCL مائنس میرا کوہ نور سپیننگ ملز بڑے ٹائم کے بعد جی یہ 7% چڑھا ہے۔ پریما کو لوور لاک لگ گیا۔ آج زیادہ تر جو ایکٹیو سٹاکس ہیں وہ بھی مائنس میں ہی ہیں، اور جو ایڈوانسرز ہیں اگر اس کو آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو کوئی نامی گرامی شیئر نظر نہیں آتا۔ اور ڈکلائنرز کی بات کریں تو پریما لوور لاک کی پوزیشن میں ہے، BNL لوور لاک کی پوزیشن میں، SSGC، اور اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں ہے۔ سرکٹ بریکر کی اگر ہم بات کریں، آج زیادہ تر جو مارکیٹ ہے وہ گراوٹ کا ہی شکار رہی، مطلب 700-800 پوائنٹ اپ گئی یا 900 پوائنٹ پھر واپس آ گئی۔ اپر کیپ میں کافی سارے شیئرز ہیں جی، لیکن اس میں جو نامی گرامی ہے وہ فلائنگ سیمنٹ ہے، اور اس کے بعد خیبر ٹیکسٹائل ہے میرا خیال ہے، PIA ہولڈنگ بھی ایک کمپنی ہے میرا خیال 2800 کہاں سے چلنی شروع ہوئی، اور دیکھیں جی ابھی 5283 پہ پہنچ گیا، پتہ نہیں اس کا کیا معاملہ ہے۔ اسی طرح سن ریز ٹیکسٹائل کافی دنوں سے اپر کیپ ہو رہا ہے، گو کے بیچ میں ایک آدھ لوور لاک بھی لگایا پھر چل پڑا، اور اسی طرح SSOMB۔ اب اگر ہم بات کریں لوور لاک والے جو سٹاکس کی، تو اس کے اندر پریما ہے اور BNL ہیں، یہ دونوں ہی کافی ٹائم سے کیپو کیپ جا رہے تھے۔ اب اگر ہم KSE 100 انڈیکس کے چارٹ کو دیکھیں اور اس کے اندر سب سے پہلے تکنیکی جو انڈیکیٹرز ہیں ان کی بات کریں تو موونگ ایوریج کا جو انڈیکیٹر ہے، جس طرح میں نے کل بھی اپنی ویڈیو میں بتایا، جمعے والے دن کی ویڈیو میں بھی بتایا کہ مارکیٹ آنے والے ہفتے میں یا یہ جو ابھی ہفتہ چل رہا ہے اس میں، اور خاص طور پر اس مہینے کے اندر اسی طرح پرفارم کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن میں مارکیٹ نے گو کے اپنے لو کے قریب کلوزنگ دی، لیکن ساتھ میں اس نے ڈیلی کی جو ریزسٹنس تھی 1,14,199 اس کو کراس کر کے 1,15,100 پوائنٹ کے آس پاس اس نے ٹیسٹ کیا اور واپس ڈاؤن چلا گیا، کیونکہ تکنیکی بنیادوں پر ابھی یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی ہے، اور انٹرا ڈے کے اندر اگر آپ کو اسی طرح موقع دے تو آپ کو ضرور پروفٹ ٹیکنگ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ اس کو تھوڑا سا منتھلی بیسس پر دیکھیں تو اس میں بھی یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی نظر آ رہا ہے۔ لانگ ٹرم کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں بھی مجھے کچھ خاص نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو چار چیزیں ہیں، گو کہ مانیٹری پالیسی کے اندر 1% خیبر کم ہوا ہے، اس کا تھوڑا سا کچھ پازیٹیو امپیکٹ مارننگ ٹائم میں یا فرسٹ ہاف میں ملا، لیکن زیادہ دیر پاس ثابت نہیں ہوا۔ اس کی مین وجہ ایک تو آنے والے منتھ کے اندر جون میں فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ اناؤنس ہونا ہے، پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہوگا کہ IMF کی طرف جو ہماری سیکنڈ جو قسط ہے ریلیز ہونے کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہے، اور کچھ دیگر معاملات ہیں، سیاسی سمجھ لیں، بین الاقوامی طور پہ سمجھ لیں، یا جو بھی معاملات آپ سمجھ لیں۔ بہرحال تکنیکی بنیادوں پر اب یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی ہے۔ کچھ زیادہ منٹ اس کے اوپر صرف ہو گئے تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، آپ لوگ پلے بیک سپیڈ بڑھا کر اس کو فارورڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو سپورٹ اس کی پہلی یہی 1,13,178 کی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ سپورٹ کی بات کریں تو آپ کے پاس جو سپورٹ ہوگی جی وہ 1,12,742 پوائنٹ کی ہے، اور اس کے بعد جو پوائنٹ ہوگا یا جو سٹاپ لاس کہہ لیں یا سپورٹ ہوگی وہ 1,12,169.90 پوائنٹ کی ہوگی، جہاں پر یہ بلنگر بینڈ کو توڑنے کے بعد کافی زیادہ گراوٹ کا شکار ہو سکتا ہے، جس طرح
30 اپریل کو اس نے اس کو بریک کیا تھا بولنگر بینڈ کو، اور کافی زیادہ 1,10,000 کے لیول پر چلا گیا تھا۔ والیوم نے ساتھ دیا اور مارکیٹ کے جو سینٹیمنٹ ہیں وہ کچھ پازیٹیو ہوئے، تو آپ کو جو پہلی ریزسٹنس یہ دکھا سکتا ہے کراس کرتے ہوئے وہ یہی 1,14,199 کی ہے۔ اور اس کے بعد جو ریزسٹنس ہے جی، چونکہ ابھی کچھ بہت زیادہ پوائنٹس کے ساتھ یہ پرفارم کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، تو اس لیے اس کے پاس پھر ہوگی 1,14,837.92 پوائنٹ کی ریزسٹنس، اور اس کے بعد الٹیمیٹ ریزسٹنس ہوگی 1,15,295۔ اس ریزسٹنس کو کراس کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ یہ پازیٹیو مومنٹم میں چلی جائے۔ تو سپورٹ میں نے آپ کو اس کی بتا دی ہے، تو چلتے ہیں ماڑی انرجیز کی طرف۔ یہ جو اس نے کلوزنگ دی -2.31 کی کمی کے ساتھ دی، -2.31 کی کمی کے ساتھ، جو کہ اس نے کلوزنگ جو دی 616.98 پر، پرسنٹیج میں تو آدھا پرسنٹ بھی نہیں ہے مائنس میں۔ 620 سے اوپن ہوا، 614 کا اس نے لو لگایا، اور ہائی 631.90 کا۔ والیوم اس کے اندر قدر بہتر جنریٹ ہوا، 18,28,212۔ میرے حساب سے یہ اکومولیشن فیز میں جا رہا ہے، یا کنسولیڈیشن، جو بھی آپ کو مناسب لفظ لگے آپ لگا سکتے ہیں۔ اور فی الحال اس کے اندر کچھ خاص نظر نہیں آ رہا۔ انسائڈر ٹرانزیکشن میں بھی اس کی پی ای ریشو 1.29 ہے، 1.28 ہے، جو کہ سیکٹر کی پی ای ریشو 2.52 سے تھوڑی بہتر ہے۔ کل 1.29 تھی میرا خیال ہے، آج 1.28، 1 پوائنٹ کم ہوا صرف۔ سینٹر پوائنٹ کو سسٹین نہیں کر پایا 620.96 کو، اور کلوز ہوا 616.98 پر۔ پہلی سپورٹ 610 کی اور دوسری 603 روپے کی ہے۔ پہلی ریزسٹنس 627.91 کی اور دوسری 638.85 کی ہے۔ ٹیکنیکل انڈیکیٹرز میں تو سب کچھ نیوٹرل ہے سوائے میک ڈی کو چھوڑ کر۔ تو اس کے چارٹس کو اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح میں نے کچھ پچھلے دنوں کی ویڈیوز میں بتایا تھا، اور تینوں کینڈلز جو ہے نا وہ اس میں جیسے جو انویسٹرز ہیں یا ٹریڈرز ہیں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ کینڈل کسی فیصلے کے بغیر اسی فارم میں کلوز ہو رہی ہے۔ لیکن تکنیکی بنیادوں پر یہاں پر کنسولیڈیشن ہو رہی ہے، اور یہ یہیں سے واپس پلٹنے کی تیاری میں آئے گا تکنیکی بنیادوں کے اوپر، تو اس کے اندر انٹری لینا بنتا ہے اپنے رسک اور پروفٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ پہلی سپورٹ اس کی یہی 612.66 کی ہے، اور جو کہ ویکلی کی سپورٹ ہے۔ اس کو رسپیکٹ نہ کرنے پر یہ آپ کو جو لیول دکھا سکتا ہے وہ تقریباً 603.27 کا، یا آپ اس کو 605 سمجھ لیں، اور پھر الٹیمیٹ سپورٹ یا سٹاپ لاس 593.97 کی ہوگی، کیونکہ اگر اس نے یہ 603 یا 604 کی سپورٹ کو توڑ دیا تو یہاں پر ڈیلی کے چینل کا باٹم بھی ہے، تو اس کے بعد پھر یہ اس سپورٹ کو رسپیکٹ کرنا اس کا ضروری ہے، تاکہ اس بولنگر بینڈ کے اندر ہی رہتے ہوئے اپ سائڈ مومنٹم میں آنے میں کامیاب ہو سکے۔ تو پہلی ریزسٹنس جس کو آج اس نے بریک بھی کیا وہ 629 روپے کی تھی، ویکلی کی ہے۔ اس ریزسٹنس کو کراس کرنے پر اگلی ریزسٹنس کا جو اس کو سامنا ہوگا جی وہ 638.37 کی ہے، اور فائنل ریزسٹنس ہے 649.52 کی۔ اس ریزسٹنس کو کراس کرنے کے بعد یہ اپ مومنٹم میں آنے میں کامیاب ہوگا، تو اگر کوئی انٹراڈے ٹریڈر ہے اور یا اسکیلپر ہے تو وہ 10 روپے کے گیپ کے ساتھ، جیسے 649 یعنی 650 بنتا ہے، پھر 660 اور 670 کے لیول کو ٹارگٹ کر کے پروفٹ ٹیکنگ کر کے ایگزٹ لے سکتا ہے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ آخر میں اپنی قیمتی دعاؤں کے اندر مجھ ناچیز کو شامل رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔